على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے 10 دن اعتکاف فرمایا رمضان کے مہینے میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے 10 دن اعتکاف کیا رمضان کے مہینے میں، کان کحجتین و عمرتین، یہ اس طرح ہے کہ اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور چونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور آخری عشرے کے اندر ایک بابرکت عمل کیا جاتا ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے، یعنی ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو فرمایا جتنے سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں چھوڑا۔ آپ کچھ سال ایسے تھے کہ اس میں کسی عذر کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف رہ گیا، بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس اعتکاف کی قضا فرمائی ہے آپ علیہ السلام نے۔ تو حدیث سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان کی آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر علاقے کے چند افراد اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں تو باقی علاقے والے جتنے بھی ہیں وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، یعنی اگر وہ نہ بیٹھیں تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے، اور اگر علاقے میں کوئی ایسا فرد نہ ہو کہ جو اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو سارے علاقے والے گناہگار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ مجرم ہوں گے۔ کوئی بھی بندہ اعتکاف کے لیے نہ بیٹھا مسجد کے اندر علاقے میں سے تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ تو لہذا اعتکاف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر چند افراد بیٹھ جائے تو باقی لوگ جو ہیں وہ گناہگار نہیں ہوں گے، اگر سارے نہ بیٹھیں تو سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ اسی جنازے کی نماز، جنازہ فرض کفایہ ہے، مطلب اگر چند افراد جنازے کے اندر شریک ہو جائیں تو باقی لوگ جو ہیں وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، باقی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ دیکھیں آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا، یہ اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایسا ہے کہ جو کوئی آدمی 2 حج کریں، 2 حج اور 2 عمرے کریں، تو حج اور عمرہ یہ اس میں انسان کرتا ہے تو بسا اوقات اس میں ریاکاری بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بسا اوقات پیسے جو ہیں وہ مشکوک ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو یقین نہیں ہوتا ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، حج یا عمرہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن اعتکاف کی برکت سے فرمایا 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو
عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو حج کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں، گھریلو معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں لوگوں کے، پیچیدہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جا نہیں سکتے۔ کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن دیگر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، باقی معاملات ٹھیک ہوتے ہیں پھر بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن اعتکاف دیکھیں، اعتکاف تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اعتکاف تو کسی کے لیے پابندی نہیں کہ بھائی فلاں بندہ ہے یہ اس کا یہ ہے تو اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، یہ ہے، تو اس میں کوئی وہ پابندی، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، اور آسانی کے ساتھ انسان اعتکاف کر لیتا ہے اپنے علاقے کی مسجد کے اندر، اور یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے ہر بندہ۔ تو اس لیے فرمایا جو بندہ اعتکاف کرے رمضان کے مہینے کے اندر آخری عشرے کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس سے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک دوسری جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا لیتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر آئے 7 خندقیں اللہ تعالیٰ بنا لیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت اتنی ہے جیسے آسمان اور زمین کی مسافت، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما لیتے ہیں ایک اعتکاف کی برکت سے، یعنی ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے۔ پھر جو بندہ 10 دن اعتکاف کرے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے کتنا دور فرمائیں گے یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ مسجدوں کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے میخ کیل کے طور پر ہوتے ہیں، مسجد کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے جیسے کیل کا تعلق دیوار کے ساتھ ہوتا ہے، کیسے مضبوط ہوتا ہے، اس کو نکالو زبردستی نکالنا پڑتا ہے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں ان کا تعلق مسجد کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، یعنی مسجد کے لیے بطور کیل کے ہیں وہ، جب وہ مسجد سے غائب ہوتے ہیں یعنی مسجد میں ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ لیکن جب وہ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں بھائی وہ بندے کہاں گئے، اور جب مریض ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اس کے لیے جاتے ہیں عیادت کے لیے، بھائی ہمارا ساتھی بیمار ہے اس کے لیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اس سے مراد جو ہے یہ اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اعتکاف کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ بیت اللہ کے پاک کرنے کا حکم دیا، کیا کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرو، کن لوگوں کے لیے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، تبھی تو جا کے اللہ تعالیٰ انبیاء سے کہہ رہے ہیں، اور ایسے پیغمبر سے جو خلیل اللہ ہے، عام بندہ ہوتا ہے تو اس کو انسان کوئی بھی کام کہہ لیتے ہیں، جو خاص بندہ ہوتا ہے اس کو خاص کام دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خاص بندے، اور اللہ تعالیٰ کون سا کام دے رہے ہیں، خاص کام دے رہے ہیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میرے گھر کو پاک کرو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، میرے گھر کو پاک کرو، کن لوگوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف بہت اہم عبادت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے مثال دی ہے اعتکاف کرنے والوں کی مثال اس طرح ہے کہ وہ جب ان کا کوئی کام نہیں بنتا ہے تو وہ جا کے اللہ تعالیٰ کے در پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اس کو کام نہیں چل رہا ہے، کوئی معاملہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا ہے، جا کے وہ بادشاہ کے دربار پہ بیٹھ گیا، گھر میں بیٹھ گیا، اور اس کے گھر کے سامنے بیٹھ گیا کہ جب تک میرا معاملہ حل نہیں ہوگا نا میں جاؤں گا نہیں۔ بھوک ہڑتال کر دے کہ نہیں کرتے، ہڑتال ہوتے بھائی میں دھرنا دے دوں گا جب تک میرے معاملات، جب تک میرے مطالبات اور جب تک میرے کام نہیں کیا جائے گا تب تک میں نہیں ہٹوں گا۔ اور میں اعتکاف کرنے والوں کی مثال بھی اس طرح ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے در پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جب تک ہمارا کام نہیں بنے گا ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اعتکاف جو ہے اتنی اہم عبادت ہے. ایک دوسری حدیث میں فرمایا اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کا اکرام تو لازمی ہے. اللہ نے مسلمان پر مہمان کے اکرام کو لازم کر دیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو غیرت مند ذات ہے، وہ اعتکاف کرنے والوں کا اکرام کیوں نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا. تو جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. ٹھیک ہے. تو مہمان ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میزبان جو غصے میں آ جائے اور آپ کو گھر سے نکال لیں. تو اعتکاف میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان، لہٰذا ہم نے کام بھی ایسا کرنا ہے کہ جس سے میزبان خوش ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جب میزبان خوش ہوگا تو جو آپ چاہیں گے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. مہمان جب کہیں چلے جاتے کسی کام سے کسی گھر میں، جب ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، طور طریقے اچھے ہوتے ہیں، تو میزبان انہیں سب کچھ دے دیتے ہیں کسی بھی حوالے سے جائیں. لیکن اگر مہمان گھر میں چلا جائے اور تلخ کلامی شروع ہو جائے، فضول باتیں شروع ہو جائے، اور جو ہے تانے مارے اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، تو میزبان غصے میں آ جاتا ہے اور نکال لیتا ہے گھر سے. تو اعتکاف کرنے والے یہ بھی اللہ کے مہمان ہیں. لہٰذا ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ راضی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایسی حرکت نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور پھر آئندہ سال. میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ توفیق نہ ملے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا مہمان کو چاہیے جو اللہ کا مہمان ہے مسجد کے اندر، وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنے جو معمولات ہے اسے ٹھیک رکھیں. صبح جو ہے تلاوت ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں. تو یہ اعتکاف ہے. ٹھیک ہے. اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کسی کے ساتھ ضرورت کے مطابق بات کریں. فضول باتیں تو 11 مہینے آپ کرتے ہیں وہ ابھی چھوڑ دیں. 10 دن جو ہے یہ اللہ کو دے دیں، اور اللہ کو ایسے دے دیں کہ پھر اس کے اندر کسی کو شریک نہ کریں. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے، آپ نے 10 دن اللہ کو دے دیے تب اس کے سب کے ساتھ تعلق بند کر دو. وہی 10 دن کے لیے آپ صبر کریں. انشاءاللہ جیسے میں 10 دن بعد فارغ ہو جاؤں گا تو پھر آپ کے ساتھ دوستی بھی نبھائیں گے، بھائی چارہ بھی نبھائیں گے، رشتہ داری بھی نبھائیں گے، تعلق بھی نبھائیں گے، سب نبھائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ 10 دن میں نے اللہ کو دے دیے. تو اعتکاف کرنے والے کوشش یہ ہو اور نیت بھی خالص رکھے کہ بھئی میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھ رہا ہوں، صرف اور صرف. دیکھیں اخلاص ہر عمل میں لازمی اور ضروری ہے. جب تک اخلاص نہیں ہوگا تو عمل کرنا مشکل ہوگا، اور جب اخلاص ہوگا تو ہر عمل آسان ہوگا. ٹھیک ہے. اخلاص نہیں ہے تو کام کرنا مشکل ہوگا، اخلاص ہوگا تو کام کرنا آسان ہوگا. ایک مشہور واقعہ، ایک آدمی نے، ایک عابد تھے، کسی نے بتایا بھائی آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور فلاں جگہ لوگ مشرک ہو گئے. فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ تو درخت کی عبادت کر رہے ہیں. درخت کی عبادت کرنا تو ناجائز ہے. اس نے کہا یار دیکھتا ہوں میں، اتنی غیرت تو میرے اندر بھی ہے. تو وہ کلاڑی لے کے چلے گئے. تو بیچ راستے میں ایک آدمی آیا اور جو ہے اس کو کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں جا رہا ہوں فلاں جگہ لوگ درخت کی عبادت کر رہے ہیں، لہذا میں تو ایمان میرا یہ گوارا نہیں کرتا لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. میں تو موحد آدمی ہوں، ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ بھی اس طرح بن جائیں. اس نے کہا میاں آپ کو کیا ملے گا؟ لوگوں کو اپنا کام کرنے دے، وہ اپنے قبر میں سوئیں گے، آپ اپنے قبر میں سوئیں گے. اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں. تو آپس میں دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. تو جو موحد تھا کلاڑی والا، اس نے اس آدمی کو گرایا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس کو گرایا تھا. تو اس نے کہا آپ تو طاقتور آدمی ہیں، آپ کا اخلاص تو بہت آگے ہے، لہٰذا آپ ایسے کریں صلح کر لیتے ہیں، بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں. اب بیچ کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کو
درخت کاٹنے کے بعد آپ کو تو کچھ نہیں ملے گا نا. اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو ہر دن پیسے دے دیا کروں، آپ کو اتنے اتنے روپے ملیں گے اور آپ کے تکیے کے نیچے ملیں گے آپ کو. اس نے کہا بڑی بات ہے، گھر کے اندر بیٹھے آن لائن پیسے آ رہے ہیں آٹومیٹک پیسے آ رہے ہیں. اس نے کہا تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے مان لیتا ہوں. تیار ہو گئے تو ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن پیسے آ رہے ہیں، آخر کار پیسے بند ہو گئے. جب بھی یہ صبح اٹھتے پیسے ملتے ہیں، اب پیسے بند ہو گئے. دوبارہ کلاڑی لے لی، اب تو میں نہیں چھوڑوں گا. تب جب چلے گئے تو دوبارہ وہی آدمی آئے اور دوبارہ جھگڑا شروع ہوا کہ بھائی میں جا رہا ہوں درخت کاٹ رہا ہوں. اس نے کہا تو کاٹ نہیں سکتا ہے، کیسے کاٹے گا، ابھی تو پیسے لے لیے نا. تو اب دوبارہ جب لڑائی شروع ہو گئی تو باری اس آدمی کی آئی. اس نے اس آدمی کو گرایا، موحد کو گرایا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا. کہا کہ اب کاٹ رہے ہو کہ نہیں کاٹے گا؟ نہیں. صرف بات یہ بتاؤ کہ پہلی دفعہ میں غالب ہو گیا تھا، اب آپ غالب ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ تو کہا کہ وجہ یہ تھی کہ پہلے آپ اخلاص کے ساتھ آئے تھے اور اب اخلاص نہیں ہے، اب پیسوں کی نیت ہے. ٹھیک ہے، ریاکاری آ گئی، دنیا مقصود ہو گیا، تو لہٰذا اس وجہ سے ابھی آپ اندر وہ طاقت نہیں ہے. تو میں آپ کون ہوں؟ کہا میں شیطان ہوں. وہ جو دوسرے تھے شیطان تھے. لہذا آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ اپنی نیت خالص کریں. بھئی میرا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں آخرت کے اندر کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر لوں. تو اس نیت سے اگر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اعتکاف کے اندر آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو تلاوت کی توفیق ملے گی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی توفیق ملے گی، ذکر اذکار کرنے کی توفیق ملے گی. تو یہ اخلاص بہت لازمی ہے، بہت لازمی چیز ہے. تو اخلاص سب سے پہلے چیز کیا ہو؟ اخلاص ہو. اخلاص کے ساتھ ہم بیٹھیں بھائی. کسی کے اندر وہ واویلا نہ کرے بھائی میں بیٹھ رہا ہوں اعتکاف کے لیے، کسی کو بتایا بھی نہیں، بس چپ کیا کے بیٹھ جائیں، بس کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اور آپ ایسے اٹھیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے. ٹھیک ہے، بس اوقات یہ ہوتے ہے کہ وہ آخری دن اعتکاف کے دوران، ٹھیک ہے، لوگ ایک دوسرے کو پھول ڈالتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. بڑی بات ہے، کر لی ہے اعتکاف، کر لیے، اب اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو قبول کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہ پھول وغیرہ ڈالنا زیادہ تر مناسب بھی نہیں. بسا اوقات مسجد بھی بہت ہو جاتا ہے اور معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں، ماحول خراب ہو جاتا ہے، بچے ادھر ادھر چھلانگیں مارتے رہتے ہیں. تو یہ بھی کوشش ہو اور دعاؤں سے کام لے. ہم اعتکاف کے اندر ذکر و اذکار سے کام لے، تلاوت سے کام لے. جو ساتھی اعتکاف کے اندر بیٹھنے والے ہیں وہ اپنے لیے پردے وغیرہ ان کے آج لگیں گے اور ان کے نام وغیرہ بھی لگا دیے جائیں گے. جو ساتھی اعتکاف کے اندر بیٹھنے والے ہیں، جہاں ان کو جگہ مل جائے وہ یہ سمجھیں اللہ نے مجھے یہاں جگہ دے دی ہے، اس کو جگہ مل گئی ہے. اپنے لیے کوئی جگہ خاص نہ کرے، میں فلاں بھی جگہ بیٹھوں گا، وہاں جگہ بیٹھوں گا، وہاں بیٹھوں گا. تو اس سے یہ تذبذب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، معاملات جو ہے وہ پیچیدگی کی طرف جاتے ہیں. تو جو جگہ آپ کو مل گئی آپ یہ سمجھے بھائی یہ جگہ میری قسمت میں تھی، یہ جگہ مجھے مل گئی. آپ نے تو عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. جگہ کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نماز یہاں پڑھیں گے، صف کے اندر پڑھیں گے، وہاں تو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وہاں تو صرف آپ نے سونا ہے رات کو، باقی سونا کہیں بھی آپ سو سکتے ہیں، مسجد کے اندر ہو، مسجد کی حدود سے باہر نہ ہو. دوسری بات ہے اعتکاف کرنے والے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ آج مغرب کی نماز سے پہلے آئے، یعنی آپ اپنے آپ کو مکمل تیار کریں، اپنے بال وغیرہ کاٹیں، اپنے آپ کو بالکل صاف کریں، نہا دھلا کے آ جائیں اور اپنے ساتھ 2-3 جوڑے بھی لے کر آئیں. ہو سکتا ہے انسان ہے کمزور ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو دوبارہ کپڑے بدلنے پڑتے ہیں. تو لہٰذا اپنے ساتھ کپڑے بھی لائیں، بستر بھی اپنے لیے لائیں تاکہ آپ اس کو بچھائیں، اس پر سوئیں. ٹھیک ہے، اور جو آپ کی جگہ ہے مختص وہیں آپ بیٹھے رہیں، ضرورت کے مطابق باہر نکلیں. جو مسجد کے حدود ہیں اس سے باہر آپ نہ نکلیں، آپ حدود معلوم کر لیں، یہ محراب ہے، اس سے آگے آپ نہ جائیں، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے. بس اوقات جنازہ آ جاتے تو اعتکاف کرنے والے بھی آگے چلے جاتے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو محراب جو ہے یہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، مسجد کے اندر نہیں ہوتا ہے. کوشش یہ ہو یہاں آپ نہ جائیں. دوسری یہ کمرہ ہے مسجد کے ساتھ، اس میں بھی آپ نہ جائیں. یہ جتنے بھی جہاں ماربل لگے ہوئے ہیں کوشش یہ ہو اسی کے اندر رہیں. باقی بھی حدود ہے لیکن فی الحال اب جو ہے وہ اس میں بھی احتیاط ہو کہ وہاں بھی آپ نہ جائیں. اور وضو خانے میں بغیر ضرورت کے نہ جائیں. بعض ساتھی ہوتے ہیں وہ کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں تو ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں جاتے ہیں، تو یہ لازمی نہیں ہے. ہاتھ آپ تولیہ سے بھی صاف کر سکتے ہیں، یا کوئی ترتیب بنتی ہے تو کسی پلیٹ میں دھو کے پانی وہاں بہا دیں. تو یہ کوشش ہو
باقی اگر آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے تو بغیر وضو کی ضرورت کے آپ نہ نکلیں. بغیر آپ کو وضو ہے دوبارہ آپ نکل رہے نئے وضو کرنے کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح آپ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ایسے ہی غسل کے نکل رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے, آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کوشش یہ ہو 10 دن ہے نا, 10 دن کے اندر آپ اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول میں رکھیں. بھائی نہانا اس کو بھی درمیانے لحاظ سے ہو, وضو کرنا جب آپ کو ضرورت پڑے تب جا کے آپ وضو کریں. ویسے ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا, ٹھنڈک کے لیے وضو کرنا اعتکاف کے دوران ناجائز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اعتکاف کے اندر آپ کی عاجزی پسند ہے. آپ کا پراگندہ ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ جو ہے خستہ حال ہو, آپ کے کپڑے جو ہے وہ تھوڑے سے میلے ہو اور تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آ جائے. ٹھیک ہے. اور مسجد کے اندر کنگھی وغیرہ کرنا, مسجد کے اندر سرما وغیرہ لگانا, اپنے آپ کو سنوارنا, یہ مناسب نہیں ہے. تو بہت سارے ساتھی ہوتے اعتکاف میں آتے ہوئے اپنے ساتھ کنگھی بھی لاتے ہیں, شیشہ بھی لاتے ہیں, سرما بھی لاتے ہیں, بہت ساری چیزیں لاتے, لوازمات ہوتی ہے. نہیں, 10 دن آپ نے اللہ کو دے دیے, بس اتنا کریں کہ بس مناسب ہو, برابر ہو. تو مسواک کریں, مسواک لا سکتے ہیں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل سے اعتکاف کے متعلق جو درس ہوگا وہ اس حوالے سے مسائل جو ہوں گے وہ انشاءاللہ بیان ہوں گے.